اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام مفہوم عبادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے خصوصی پروگرام استقبال ماہ رمضان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں نیت اور ارادے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عبادت بندگی ہے۔ ماہ رمضان المبارک عبادت، دعا و مناجات کا مہینہ ہے۔ روزے کے سلسلے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے، اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ روزے اور عبادت کا تعلق روح سے ہے۔ یہ ایک روحانی عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف خدا کے لیے ہے، اور اللہ نے اس عبادت میں نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ روزہ ہمیں روحانی طور پر قوی کرتا ہے، اس لیے چاہیے کہ روزہ رکھنے میں نیت کو خالص رکھے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ابھی تک ماہ رجب اور ماہ شعبان کی عبادتوں کے ذریعے کافی حد تک روحانی تربیت کی منزلوں کو طے کیا گیا ہے، اور ان خاص مہینوں کی مخصوص عبادتوں کو انجام دیا گیا، اور اب ہم سبھی لوگ ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کے لیے تیار ہیں۔ اگر ماہ رجب اور شعبان کی عبادتیں ہم سے رہ گئی ہیں اور ہم ان کے فوائد کو نہیں حاصل کر سکے، تو بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہوں۔ تمام تر رحمتوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کے سلسلے سے خطبہ شعبانیہ میں ملتا ہے کہ خدا کے بندوں، تمہارا یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کے دن سب دنوں سے افضل ہیں، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کی گھڑیاں سب گھڑیوں سے افضل ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ خطبہ شعبانیہ کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو پہچانیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ خطبہ شعبانیہ یقیناً معرفت کے ساتھ ماہ رمضان کی عبادتوں میں مددگار ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایک بار ضرور پڑھیں۔ مناجات شعبانیہ میں بھی عبادت کا فلسفہ ہے، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی مناجات ہے۔ اس مناجات کو 14 معصومین علیہم السلام نے پڑھا ہے، جس کا ذکر شعبان کے اعمال میں کیا گیا ہے۔ یہ مناجات ہمیں اللہ پر توکل اور اس کی معرفت کا درس دیتی ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے روزے کے سلسلے سے اپنے خطبوں اور دعاؤں کے ذریعے ہماری روحانی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ بس چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی مخصوص دعاؤں کو پڑھیں، سحر کی عبادتوں سے غفلت نہ برتیں۔ دعائے سحر کو معنی و مطالب کے ساتھ پڑھیں۔ جب دعا کے معنی سمجھ میں آئیں گے تو پڑھنے کا لطف اور بھی زیادہ ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کو معنی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بڑی دعا ہے، اگر ایک بار میں پوری نہ پڑھ سکتی ہوں تو روز دعا کا جتنا حصہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں، مگر معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ معرفت کے ساتھ عبادت کریں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے سے دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ خود کو بہتر طور پر ان عبادتوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ دعا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ آپ بہت شوق و محبت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتے اور حمد و ستائش پروردگار کرتے تھے۔ دعا میں آپ فرماتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، اصلاح اور طہارت کا مہینہ، عبادت اور قیام کا مہینہ،
وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا کا صرف ایک حصہ ہے، میں پوری دعا کو یہاں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہوں، لیکن گزارش ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ یقیناً آپ سبھی ان دعاؤں کے بارے میں مجھ سے بہتر طریقے اور سادہ جانتے ہیں، لیکن تکرار سے آمادگی بڑھ جاتی ہے اور ہم زیادہ امید، معرفت اور شوق کے ساتھ ان عبادتوں کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ زندگی کی مصروفیات میں گر کر روحانی ترقی اور اپنے کردار و اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے الگ سے وقت نکالنا بھی کبھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ بس چاہیے کہ واجبات کو معرفت کے ساتھ انجام دیں۔ روزہ ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں قرآن خود اعلان کر رہا ہے، صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ اس مبارک مہینے میں ہر دن پڑھی جانے والی چھوٹی دعائیں بھی ہیں جن میں معرفت کے خزانے موجود ہیں۔ رات میں دعائے افتتاح اور اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں ہیں جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں اور نیٹ پر بآسانی مل جائیں گی۔ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ترجمہ بھی ضرور پڑھیں۔ بس ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی عظمتوں کو پہچانتے ہوئے عبادت الہی کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔